اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز طلباء. آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 9th کیمسٹری کے لانگ کویسچنز کو پیئر وائز ڈسکس کرنے لگے ہیں اور انشاءاللہ اس کی پریپریشن کر کے تمام بورڈز کے طلباء اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس فرسٹ پیئر 1 ہے چیپٹر نمبر 1 اور چیپٹر نمبر 2 سے اس کے ہم ان ڈیٹیل یہاں پہ ڈسکس کرنے لگے ہیں کویسچنز کو. لانگ کویسچن ہمارے پاس فرسٹ یہاں پہ لانگ کویسچن چیپٹر نمبر 1 کے ویری امپورٹنٹ جو بنیں گے آپ لوگوں کے لیے اور ان کے آپ لوگوں نے لازماً پریپریشن کرنی ہے. لسٹ 5 characteristics by which compounds can be distinguished from mixture. 5 ایسی آپ لوگوں نے خصوصیات بیان کرنی ہوں گی جن کی بنیاد پر ہم کمپاؤنڈ اور مکسچر میں تمیز کر سکیں. سیکنڈ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 1 کا کویشچن ہے واٹ از ڈفرنٹ بٹوین اٹامک نمبر اینڈ ماس نمبر ایکسپلین ود ایگزامپلز. اٹامک نمبر اور ماس نمبر میں آپ لوگوں نے فرق کرنا ہوگا، مثالوں سے اس کو ایکسپلین کرنا ہوگا. جب اس کا ہمارے پاس تیسرا امپورٹنٹ کویشچن ہے واٹ از دا ڈفرنس بٹوین مالیکیول اینڈ مالیکولر آئن. مالیکیول اور مالیکولر آئن میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے ان ڈیٹیل آپ لوگوں نے اس کویشچن میں بتانا ہوگا. جبکہ نیکسٹ اس کا چیپٹر 4 کویشچن ہمارے پاس ہے واٹ از مالیکیول ہاؤ اٹ از فارمڈ. مالیکیول کیا ہے اور یہ کیسے وجود میں آتا ہے. ایکسپلین ڈفرینٹ ٹائپس آف مالیکیول ود ایگزامپلز. مالیکیول کی مختلف اقسام کو آپ لوگوں نے مثالوں کے ساتھ واضح کرنا ہوگا. ہمارے پاس یہاں پہ امپورٹنٹ چیپٹر نمبر 1 کا 5th کویشچن ہے ڈفرینشیٹ بٹوین دا فالوئنگ 2 ایگزامپلز مالیکیول اینڈ گرام مالیکیول. ایٹم اینڈ گرام ایٹم. مالیکولر ماس اینڈ مولر ماس. کیمیکل فارمولا اینڈ گرام فارمولا. درج ذیل میں آپ لوگوں نے مثالوں کے ساتھ ان کو ایکسپلین کرنا ہوگا کہ مالیکیول اور گرام مالیکیول میں کیا ڈفرینس ہے، ایٹم اور گرام ایٹم میں کیا ہے، مالیکولر ماس اور مولر ماس میں کیا ڈفرینس ہے، اسی طرح کیمیکل فارمولا اور گرام فارمولا میں کیا ڈفرینس ہے. نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے چیپٹر نمبر 1 کا 6 کویشچن ویری امپورٹنٹ وٹ ول بی دا ماس آف گیون ہے آپ لوگوں کو مالیکیول آف H2SO4. سلفیورک ایسڈ کا آپ لوگوں نے اس کا مالیکولر ماس بتانا ہے اس ویلیو کا. فائنڈ دا نیکسٹ ہمارے پاس اس کا کویشچن ہے فائنڈ دا نمبر آف مولز مالیکیولز اینڈ ایٹمز ان 6 گرام آف واٹر. 6 گرام پانی میں آپ لوگوں نے مولز مالیکیولز اور ایٹم کی تعداد معلوم کرنی ہوگی. تو یہ آپ لوگوں کے پاس چیپٹر نمبر 1 کے ویری امپورٹنٹ لانگ کویشچنز ہیں. اگر ہم چیپٹر نمبر 2 کی بات کریں جو بی پورشن یہاں سے بنے گا اس کے ہمارے پاس فرسٹ کویشچن ہمارے پاس جو بنے گا ہے ہاؤ کیتھوڈ ریز آر جنریٹڈ ان ڈسچارج ٹیوب. ڈسچارج ٹیوب میں کیتھوڈ ریز کیسے پیدا ہوتی ہیں. آپ لوگوں نے ان کے ساتھ پراپرٹیز لکھنی ہوگی. What were the conclusions of their experiments اور اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس. آپ لوگوں نے یہ ان ڈیٹیل اس کویشچنس کا بتانا ہوگا. نیکسٹ یہاں سے ویری امپورٹنٹ جو بنے گا رائٹ دا ایکسپیریمنٹ آف ردرفورڈ فار دا ڈسکوری آف نیوکلیس. نیوکلیس کی دریافت کے لیے ردرفورڈ کا آپ لوگوں نے تجربہ لکھنا ہوگا اور اس کے ایٹم کا کون سا ماڈل پیش کیا تھا اس نے اور اہم نکات اس کے بیان کرنے ہوں گے. یہ ہے چیپٹر نمبر 2 کا دوسرا ویری امپورٹنٹ کویشچن ڈیئر اسٹوڈنٹ. اب یہ اس کا تیسرا امپورٹنٹ کویشچن ہمارے پاس بور اٹامک تھیوری کا بنتا ہے. آلسو رائٹس اٹس پاسٹولیٹس. اس کے آپ لوگوں نے مفروضے بھی ان ڈیٹیل بیان کرنے ہوں گے بور اٹامک تھیوری کے حوالے سے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے الیکٹرانک کانفیگریشن آپ لوگوں نے بتانی ہوگی Al3 پازیٹیو Na پازیٹیو اینڈ Mg2 پازیٹیو آئنز. Do they have same number of electron. کیا ان میں الیکٹرانز جو ہیں بیرونی شیل میں ایک جیسے ہوتے ہیں یکساں جن کو ہم بولتے ہیں. یہ بھی آپ لوگوں نے ان کا بتانا ہوگا. تو اس کا لاسٹ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 2 کا ویری امپورٹنٹ لانگ کویشچن رائٹ دا یوزز آف آئسوٹوپس ان ویریس فیلڈ. مختلف شعبوں میں آئسوٹوپس کے استعمالات آپ لوگوں نے بیان کرنے ہوں گے. اب ہم بات کر لیتے ہیں دوسرے پیئر کی جس کو کویشچن نمبر 6 کے طور پہ وہاں مینشن ہوگا. اس میں اے پارٹ آپ لوگوں کا چیپٹر نمبر 4 اینڈ بی پارٹ آپ لوگوں کا چیپٹر نمبر 5 میں سے بنے گا.
چیپٹر نمبر 4 کے لانگ کویشچنس کی بات کریں، ویری امپورٹنٹ ہمارے پاس یہاں پہ فرسٹ ہے، what type of covalent bond is formed between hydrogen, oxygen and nitrogen. ہائیڈروجن، آکسیجن اور نائٹروجن کے ایٹمز کے درمیان کس قسم کے بانڈ تشکیل پاتے ہیں؟ ایکسپلین دیئر بانڈنگ ود ڈاٹ اینڈ کراس ماڈل. ڈاٹ اینڈ کراس ماڈل اس کی آپ لوگوں نے ایکسپلینیشن کرنی ہوگی. نیکسٹ دوسرا کویشچن ہمارے پاس ہے، ہاؤ is a coordinate covalent bond formed. کوآرڈینیٹ کوولنٹ بانڈ کیسے بنتا ہے اور اس کو مثالوں سے وضاحت کرنی ہوگی آپ لوگوں نے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے واٹ از میٹیلک بانڈ. میٹیلک بانڈ کیا ہوتا ہے؟ ہاؤ از اٹ فارم ان میٹلز. یہ بانڈ کیسے وجود میں آتا ہے میٹلز میں، یہ آپ لوگوں نے ان ڈیٹیل بتانا ہوگا. فورتھ نمبر پہ ہمارے پاس ہے چیپٹر نمبر 4 کا کویشچن، واٹ از این آئونک کمپاؤنڈ. آئونک کمپاؤنڈ کیا ہے؟ ڈسکس دا فارمیشن آف آئونک کمپاؤنڈ بٹوین سوڈیم اینڈ کلورائڈ ایٹمز. آپ لوگوں نے ان کے درمیان بانڈ بننے کے عمل کی وضاحت کرنی ہوگی. آئونک اور سوڈیم اور کلورین کے درمیان آئونک بانڈ بننے کی. کریکٹ. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس کا ففتھ کویشچن، ڈیفائن ہائیڈروجن بانڈنگ. ہائیڈروجن بانڈنگ کی آپ لوگوں نے تعریف کرنی ہوگی. ایکسپلین ہاؤ دیز فیکٹر افیکٹ دا فزیکل پراپرٹیز آف کمپاؤنڈس. اور اس بات کی آپ لوگوں نے وضاحت کرنی ہوگی یہ جو ہائیڈروجن بانڈنگ کی فورسز ہوتی ہیں نا، یہ طبعی خصوصیات پر کیوں اثر انداز ہوتی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ویری امپورٹنٹ اس کا لاسٹ کویشچن ہے چیپٹر نمبر 4 کا ہمارے پاس، what is mean by dipole dipole interaction. explain with example of HCl. dipole dipole interaction سے کیا مراد ہے؟ HCl کی مثال سے واضح کریں اس کو. نیکسٹ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 5 اس کا بنے گا، and define Boyle's law and verify it with example. Boyle law کا آپ لوگوں نے قانون کی ڈیفینیشن اور مثال دے کر وضاحت کرنی ہوگی. اسی طرح چارلس لا بھی ویری امپورٹنٹ ہے اور اس کی بھی آپ لوگوں نے ایکسپلینیشن کرنی ہوگی. اس کا تیسرا کویشچن ویری امپورٹنٹ، ڈیفائن بوائلنگ پوائنٹ اینڈ آلسو ایکسپلین ہاؤ اٹ از افیکٹڈ بائی ڈفرینٹ فیکٹرز. آپ لوگوں نے اس کی وضاحت بھی کرنی ہوگی کہ مختلف فیکٹرز اس پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ویپر پریشر کے حوالے سے، اینڈ ہاؤ از اٹ افیکٹڈ بائی ڈفرینٹ فیکٹرز. ویپر پریشر کیا ہے اور یہ مختلف فیکٹر پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ ویری امپورٹنٹ ہے چیپٹر نمبر 5 کا کویشچن، واٹ از مین بائی ایویپوریشن. رائٹ اٹس پراپرٹیز آن وٹ فیکٹرز اٹ ڈیپینڈ. ایویپوریشن سے کیا مراد ہے، اس کی خصوصیات بیان کیجیے اور اس کا انحصار کن عوامل پر ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس اس کا کویشچن ہے، ہاؤ مینی ٹائپس آف سالڈس آر. سالڈس کی کتنی اقسام ہیں؟ رائٹ ڈاؤن دیئر پراپرٹیز. اس کی خصوصیات آپ لوگوں نے بتانی ہیں. آپ لوگوں نے یہاں سے 2 پیئر کرنی ہوتے تو یہاں پہ آپ لوگوں کے 2 پیئر کمپلیٹ ہو جائیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس یہ آپشنل ہوتا ہے، آپ لوگ کرنا چاہیں تو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. کویشچن نمبر 7 یہ چیپٹر نمبر 6 اینڈ 7 میں سے بنے گا، آپ لوگوں کی مرضی، آپ کوئی سا بھی 2 یہاں سے پیئر کو سلیکٹ کر کے ان کی پریپریشن کر لیجئے گا. اس کا ہمارے پاس چیپٹر نمبر 6 کا فرسٹ ہمارے پاس یہاں پہ آ جاتا ہے، واٹ از مین بائی کنسنٹریشن. ایکسپلین 4 کنسنٹریشن یونٹس. کنسنٹریشن سے کیا مراد ہے، اس کے 4 یونٹس لکھیں. ایکسپلین دا سلوٹ سالونٹ انٹریکشن فار دا پریپریشن آف سولوشن. سولوشن کی تیاری کے لیے سلوٹ سالونٹ کے انٹریکشن کی وضاحت کیجیے. واٹ از مین بائی سالوبیلٹی سے کیا مراد ہے، اور اس کے آپ لوگوں نے فیکٹرز کرنے ہوں گے کہ یہ کن فیکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس اس کا کویشچن امپورٹنٹ ہے، واٹ از مولیرٹی اینڈ گیو اٹس فارمولا ٹو پریپیئر مولر سولوشن. نیکسٹ ہمارے پاس ہے گیو 5 کریکٹرسٹکس آف کولائڈس. کولائڈس کی 5 خصوصیات آپ لوگوں نے لکھنی ہوگی. اگر ہم اس کے نیکسٹ یونٹ کی بات کریں تو اس کے ہمارے پاس فرسٹ کویشچن یہاں سے بنے گا، ڈسکرائب دا رولز آف اسائننگ دا آکسیڈیشن اسٹیٹ. ڈسکس دا الیکٹرولائسس آف واٹر. پانی کے الیکٹرولائسس کی تفصیل آپ لوگوں نے بیان کرنی ہوگی. الیکٹرولائٹک سیل سے کیا مراد ہے، رائٹ اٹس کنسٹرکشن اینڈ ورکنگ. آپ لوگوں نے اس کی تیاری اور کام کرنے کا طریقہ بیان کرنا ہوگا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے، ہاؤ کین وی پریپیئر NOH آن کمرشل اسکیل. ڈسکس اٹس کیمسٹری اینالوگ ود
ڈائیگرام اور اس کی آپ لوگوں نے آکسیڈیشن کیسے تیار ہوتی ہے ڈائیگرام کے ساتھ آپ لوگوں نے along ڈائیگرام بتانا ہوگا۔ اس کا 5th کویشچن ہے ڈسکرائب دا پریپریشن آف سوڈیم میٹل فرام مولٹن سوڈیم کلورائڈ، پگھلے ہوئے سوڈیم کلورائڈ سے سوڈیم میٹل کی تیاری آپ لوگوں نے بیان کرنی ہوگی۔ نیکسٹ لاسٹ ہمارے پاس اس کا کویشچن ہے الیکٹروپلیٹنگ کیا ہے، الیکٹروپلیٹنگ کا طریقہ بیان کریں۔ تو یہ تھے ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ کیمسٹری کے لانگ کویشچنز۔ آپ لوگوں نے کوئی سے بھی 2 پیئر یہاں سے چوز کر لیں اور ان کی پریپریشن کر لیں، اور انشاءاللہ اس کی پریپریشن کر کے آپ لوگ لانگ کویشچن میں فل مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔